اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پوزیشن وہ ہوتی ہے جو کہ جمہوریت کے جتنے بھی تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے وہ اپنی حکمت عملی بناتی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اپوزیشن والے ہوتے کون ہیں جو کہ کہیں کہ جی اس حکومت کو گھر جانا چاہیے، اس لیے کہ جو آپ کے لوٹ مار کا دور تھا وہ ختم ہوا، اس لیے کہ آپ نے جس طرح اس ملک کے اداروں کو مفلوج کیا، جس طرح کہ آپ نے اپنی منمانی سے لوگ اپنے اداروں کے سربراہ لگائے، ایک ایسے ماحول کو، ایک ایسے کلچر کو فروغ دیا جس میں کہ لوگوں کی عزت پیسے کی بنیاد پہ ہوتی تھی، ایک ایسا کلچر فروغ دیا جس میں کہ آپ نے قبضہ گروپ، قبضہ مافیا کو فروغ دیا۔ آج بھی جو آپ کے جلسے جدر ہو رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ وہ ایک ایسا پاکستان ایک ایسے دور میں داخل ہو جس میں کہ اداروں کا تقدس ہو، ادارے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو جس میں کہ ہر آدمی کمپیٹ کر سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہی پالیسیز کی وجہ سے، انہی اپوزیشن پارٹیز کی جو دوران حکومت، ان کی جو حکومت میں یہ رہے، انہوں نے اقروا پروری، سفارش، رشوت کی بنیاد پر نوکریاں دیں، جس کی وجہ سے جو لائق لوگ تھے، انٹیلیجنٹ لوگ تھے، جن کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں، انہوں نے ملک کو چھوڑ دیا۔ ایک میسو قسم کا، ایک بڑی سطح کا برین ڈرین ہوا، یعنی وہ لوگ جو کہ اس ملک کی خدمت کر سکتے تھے، لائق لوگ تھے، اہل لوگ تھے، وہ جا کے اپنی خدمات دوسرے ملکوں میں دے رہے ہیں۔ اور جب آپ ڈھونڈنے جائیں یہاں پہ ملک میں تو آپ کو کئی اداروں کے لیے لوگ ملتے نہیں ہیں جو کہ اہل ہوں اس کے، جو کہ وہ کام کر سکیں۔ غرض انہوں نے ہر وہ چیز کی ہے جو اس ملک کو پیچھے لے جا سکے، اور یہ واحد سچویشن ہے جس میں کہ ان کے کاروباروں کو فروغ ملا اور ملک جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا گیا۔ جس حالت میں انہوں نے اکانومی چھوڑی، جس سطحی انداز میں یہ چیزیں کرتے تھے، جو اچھی چیزیں ہوتی تھیں، مصنوعی چیزیں ہوتی تھیں، وہ دکھاوے کے لیے تھیں، اور جو مشکل چیزیں تھے، مشکل فیصلے تھے، وہ قالین کے نیچے رکھ دیتے تھے۔ نتیجتاً جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے یہ تلخ فیصلے کیے، اس کی ہمیں ایک سیاسی قیمت بھی اٹھانا پڑ رہی ہے، لیکن ہم اس ملک کو، ہم اس وقت حکومت کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، ہم ملک کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے جو بھی اقدامات ہیں وہ اسی پہ لگے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ چھٹکارا اس چنگل سے آزاد کرایا جائے اس ملک کے میں جو کہ اسٹیٹس کو، یا جو ایک حکمران طبقے نے بنایا ہوا تھا اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے، اپنے کاروبار کو دوام دینے کے لیے، ان سے پاکستان کے عوام کو چھٹکارا دلایا جائے ان لوگوں سے۔ تو یہ جو ان پہ جو کیسز بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پہ انہوں نے بنائے، ایک دوسرے کے خلاف یہ کام کرتے رہے، ایک دوسرے کی پیٹھ میں یہ چھرا گھومتے رہے۔ آج جو ہے تو وہ ایک پروکلیمڈ اوفینڈر جو عدالت سے بھاگا ہوا ایک مجرم ہے، ان کی صاحبزادی جو ہے تو وہ ہمیں لیکچر دے رہی ہیں، دھمکیاں دے رہی ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی والے اچھے خاصے ایک کم از کم ایک سیاسی سوچ تو رکھتے تھے، وہ جو قائرہ صاحب ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں کہ جھنڈے بھی اور ڈنڈے بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی مریم نواز کہتی ہیں یا مریم صفدر کہتی ہیں کہ جی آپ کے وہ لوگ جو کہ آپ کو چھوڑیں گے ان کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے، جو استعفے نہیں دیں گے ان کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے۔ یہ کوئی تہذیب ہے، یہ کوئی کلچر ہے، یہ کوئی طریقہ کار ہے، یہ کوئی جمہوری طریقہ کار ہے؟ جتنے بھی ڈیموکریٹک فورسز ہیں ملک میں جو ہمارے فیور میں نہیں بھی ہیں، وہ یہ بتائیں کہ اس قسم کا بیانیہ جو وہ لے کے چل رہے ہیں، جس میں کہ آپ تشدد پہ مولانا ہیں، کیا کیے انہوں نے پوری سیاست میں انہوں نے اسلام کی کیا خدمت کی؟ کشمیر کمیٹی کے وہ پتہ نہیں 30 سال یا کتنے وہ بنے رہے، کیا کشمیر کوز کو کس طرح سے انہوں نے اٹھایا؟ کشمیر کے مسئلے کو تو ہم نے جس سطح پہ اٹھایا ہے، پرائم منسٹر عمران خان نے جس عالمی سطح پہ اس کی ایک
بڑی مدلل اور بڑی ایفیکٹو قسم کی ایک پالیسی اختیار کی، وہ ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آئی۔ آج کشمیر کا ایشو دوبارہ زندہ ہو گیا ہے، آج اسلاموفوبیا دوبارہ اس کو پرائم منسٹر صاحب نے اٹھایا، اور جس مدلل طریقے سے اٹھایا، جو اسلامی وہ تھی OIC، اس میں 57 ملک پہلی دفعہ کہ جی اسلاموفوبیا اور کشمیر کے مسئلے پہ جو ریزولوشن تھا وہ انڈورس کیا۔ انڈیا کو نہیں بلایا گیا، پچھلی دفعہ بلایا گیا تھا، اس دفعہ ہماری کوشش سے انڈیا کو نہیں بلایا گیا۔ پھر اسی طرح یونائٹڈ نیشنز میں جنرل اسمبلی میں ہم نے وہ قرارداد منظور کرائی جو کہ بنیادی طور پہ ہمیں فلپین نے اس کو سیکنڈ کیا۔ وہ قرارداد جو کہ اہم ترین ہے ہمارے اس میں، کہ جس طرح سے ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات میں جو گستاخیاں ہوتی تھیں، اس سلسلے میں وہاں پہ ایک میجورٹی سے انڈورس کرایا ایک ریزولوشن، جس میں کہ 2 نکات کیے۔ ایک تھا کہ جو یہ جو اسلامی یا کوئی بھی مذہبی شخصیات ہے، ان کا احترام کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا جائے کہ کسی بھی مذہب کی چاہے کوئی ہو، اس کی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا اپنا قرآن شریف بھی یہی کہتا تھا، وہ کہتے تھے کہ آپ ان کے خداؤں کو گالیاں مت دو کہ وہ آپ کے خداؤں کو گالیاں نہ دیں۔ یہ صورتحال، اور اس کے بعد دوسری یہی تھی جو ادھر ایگری ہوا کہ ایک ایسا طریقہ کار وضع ہوگا جس میں کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کی بھی ایک ڈیفینیشن ہو، جس میں یہ نہ ہو کہ جی آپ جو کرنا چاہیں وہ کریں، اس میں بھی جو ذمہ داریاں ہیں اس کا بھی تعین کیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستانی حکومت کی، ہماری سفارتکاری کی، جس میں کہ ہم ان چیزوں کو ادھر آگے تک لے کے گئے ہیں۔ اور اسی طرح جو کشمیر ریزولوشن ہے وہ بھی سپورٹ ہوگا ادھر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف ہم اس ملک کو جو بھی اس کے انٹرنیشنل مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اکانومی بڑی مشکلوں سے اپنے قدموں پہ کھڑی ہوئی ہے، مہنگائی کم ہوئی ہے، چینی کی قیمت کم ہوئی ہے، آٹے کی قیمت بھی کم ہو رہی ہے، اور بھی کم ہوتی ہے اگر سندھ والے اگر اپنی گندم کی ریلیز کرتے۔ ہمارے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان میں بہت بہتری آئی ہے، جون سے قرضہ بڑھا نہیں، ہم نے جو انڈسٹریل گروتھ ہے وہ بڑھی ہے، سیمنٹ سیل، سریا سیل، کنسٹرکشن انڈسٹری، موٹر سائیکلز، گاڑیاں، یہ بھی بات آج ہوئی کہ جس میں کہ یہ جو وہ آن لیتے ہیں جو گاڑیوں میں، اس پہ بھی ہم وہ کر رہے ہیں۔ اپنا انڈسٹریز منسٹر حماد اظہر صاحب کو پرائم منسٹر میں انسٹرکشن شبلی فراز اسلام آباد میں کابینہ اجلاس سے متعلق بریف کر رہے ہیں۔